اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مرد مومن کے لیے یہ دنیا آسان نہیں ہے۔ ہر دور، ہر لمحے دین اسلام پر قائم مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی۔ فرانس کی گورنمنٹ کون سے چارٹر کی منظوری دینے جا رہی ہے؟ کیا اس چارٹر میں اسلامی تشخص کو ضم کرنے کی کوئی سازش رچائی جا رہی ہے؟ اس چارٹر کے پیچھے کون سی اسلامی دشمنی کی مکروہ چالیں چلی جا رہی ہیں؟ ان کے مقاصد ہیں کیا؟ کیا یورپ میں اسلام فوبیا تیزی سے پھیل رہا ہے؟ آخر یورپ اسلام سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ اس طرح کے کچھ چونکا دینے والے انکشافات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک تسلط کے ساتھ دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ رواں ہفتے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کرنے جا رہی ہے تاکہ ملک بھر کے اماموں سے دستخط کروانے کے لیے چارٹر آف ریپبلیکن ویلیوز یا جمہوری اقدار کے چارٹر میں موجود نکات کی تصدیق کی جا سکے۔ اس چارٹر کے متن میں فرانس کی جمہوری اقدار کی پہچان ایک سیاسی تحریک کے طور پر اسلام کو مسترد کرنے اور غیر ملکی مداخلت پر پابندی جیسے نکات شامل ہیں۔ دو رہنما اصول اس منشور میں سیاہ و سفید طور پر درج ہوں گے، اور وہ ہوں گے اسلام اور بیرونی مداخلت قطعی طور پر نامنظور ہوگی۔ یہ قانونی بل فرانسیسی پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس چارٹر میں واضح طور پر یہ درج ہوگا کہ اسلام ایک مذہب ہے، نہ کہ سیاسی تحریک، اور فرانس میں مسلم گروہوں میں بیرونی مداخلت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت CFCM فرانس میں اماموں کا ایک رجسٹر تیار کرے گی، اور باضابطہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بدلے اماموں کو اس چارٹر پر دستخط کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی صدر نے مزید اقدامات کا اعلان کیا جس کے تحت وہ ملک میں اسلام پسند علیحدگی کا مقابلہ کریں گے۔ محترم ناظرین، اس بل کے مطابق گھر پر پڑھانے پر پابندی اور ان لوگوں کے لیے سخت سزائیں رکھی ہوں گی جو کہ سرکاری ملازمین کو مذہبی بنیادوں پر ڈرائیں دھمکائیں گے۔ بچوں کو شناختی نمبر دینا جس کے تحت اس بات کی نگرانی کی جا سکے گی کہ وہ اسکول جا رہے ہیں یا نہیں۔ جو والدین بچوں کے متعلق قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان پر بھاری جرمانے لگائے جائیں گے اور 6 ماہ کی جیل تک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی ذاتی معلومات کی ترسیل پر پابندی جو کہ کسی شخص کی ذات کے لیے خطرہ بن سکتی ہو اور دشمن عناصر اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، بس پابندی تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کی مذہبی آزادی کو قید کر لیا گیا ہے، نہ تو وہ گھر میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو گھر میں اسلامی تشخص کی تعلیمات دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چارٹر کی اہم کڑی یہ بھی ہے کہ وہ نیشنل کونسل آف امام قائم کرے گی جو کہ ملک میں اماموں کے لیے باضابطہ اجازت نامے جاری کرے گی، اور اس کونسل کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ ان اجازت ناموں کو واپس بھی لے سکے گی۔ اس اجلاس میں آئمہ کی ایک قومی کونسل کے قیام سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا جو کہ ملک میں مسلم علماء کی منظوری کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئمہ قومی کونسل کی تشکیل کے ساتھ 4 سال کے اندر ترکی، مراکش اور الجزائر سے تعلق رکھنے والے 300 غیر ملکی اماموں کی موجودگی کو ختم کر دیں گے۔ فرانس میں مسجدوں میں امامت وہی کرائیں گے جنہیں حکومت اجازت دے گی۔ مسجدوں کی امامت کروانے اور خطبہ دینے والے وہی بیان کریں گے جن کا انہیں فرانسیسی حکومت آرڈر دے گی، اور باقاعدہ طور پر ان کو مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں صرف مسلم مبلغین کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ کیا فرانس میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور سب سے اہم بات، فرانسیسی حکومت کا تمام زور مساجد کے امام کی رجسٹریشن، سیاسی اسلام کو مسترد کرنے، مساجد یا مذہبی اداروں کو غیر ملکی فنڈز اور مداخلت کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، فرانس کے قوانین کے تحت ملک میں مردم شماری کے دوران لوگوں سے ان کے مذاہب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا اور اس کی مذہب کے بنیاد پر گنتی نہیں کی جاتی۔ تاہم رائے شماری کرنے والی تنظیمیں اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے مطابق فرانس میں 57 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، جن میں سے 30 سے 35 لاکھ افراد الجزائری یا مراکشی نژاد شہری ہیں۔
6 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے ملک میں اس اعتبار سے مسلمان ملک کی دوسری سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہیں، یعنی تمام مغربی یورپی ممالک میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں رہتے ہیں۔ فرانس میں مسلم کمیونٹی کو اس بات کی بھی شکایت ہے کہ فرانسیسی معاشرے میں اس کو برابری نہیں ملتی اور اسے حقیر اور کم درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ ان سب کے پیچھے جو مکروہ عزائم ہیں، اس کے لیے ذرا ماضی کے جھروکوں پر بھی نظر دوڑاتے چلیں۔ ترک سیکولرزم کی ابتدا کے بارے میں بات کریں، جس کی بنیاد کمال اتاترک نے رکھی تھی۔ جب کمال نے خلافت عثمانیہ کو منسوخ کیا، اذان کی آواز عربی سے تبدیل کر کے ترک کر دی گئی اور آئین اور قوانین میں مذہب کے ذکر کو ختم کر دیا گیا۔ اگر آج مغربی دنیا اسلام سے خائف ہے تو اس کا یہ خوف بے بنیاد نہیں۔ اگر وہ طالبان کی کمزور حکومت سے خائف تھی تو محض اس لیے کہ وہ ایک مضبوط تر سیاسی نظام کے قائل تھے۔ اگر آج سوڈان پر پابندیاں عائد ہیں تو محض اس لیے کہ وہ ایک علیحدہ معاشی نظام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آج عالم عرب، ایران اور برصغیر ہند کی دینی درسگاہیں اور ادارے مغربی ملکوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تو اس کے علاوہ اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک صالح اور تعمیری سماجی و اخلاقی نظام کے نقیب ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے۔ روئے زمین کی مجموعی آبادی کا چوتھا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے ایک بڑے رقبے پر آباد ہیں۔ 54 ملین مربع میل کا 1/4 حصہ ان کے قبضے میں ہے اور روئے زمین کے سرسبز و شاداب خطے ان کی سکونت میں ہیں، جنہیں تقریباً تمام قدیم تہذیبوں کا مرکز و محور ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عالم اسلام زمین کے ایک اہم اور وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ فوجی وسائل میں پہلے نمبر پر پیٹرول ہے، جس کی پیداوار کا تناسب عالمی پیداوار کے مقابلے میں 40% ہے، اور زیر زمین ذخائر عالمی ذخائر کے مقابلے میں 80% سے بھی زیادہ ہیں۔ عالمی پیداوار کے مقابلے میں عالم اسلام میں 15% لوہا، 25% تانبا، 40% کروم کی معدنیات، 23% المونیم، 10% سیسا اور 25% فاسفیٹ اور دوسری بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین آبی گزرگاہیں جو کہ تجارت و دفاع وغیرہ میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ سب عالم اسلام میں واقع ہیں۔ جبل الطارق کا درہ بحر اٹلانٹک اور بحر متوسط کے درمیان واقع ہے۔ نہر سویز بحر احمر کو بحر متوسط سے ملاتی ہے۔ باب المندب کا درہ جو کہ بحر احمر اور خلیج عدن کے درمیان وصل کا کام دیتا ہے۔ ملاکا کا درہ جو کہ جزیرہ سماترا کو جزیرہ نما ملایا سے الگ کرتا ہے۔ یہ سب تجارتی اور فوجی وہ اہم گزرگاہیں ہیں جنہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کے ہر دور میں تجارتی راستوں اور فوجی حملوں کے نقطۂ نظر سے فیصلہ کن کردار ادا کیے۔ اس کے علاوہ ترکی اور الجزائر سے لے کر افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک تک جنگجو، طاقت آزما اور بہادر افراد کی کمی نہیں ہے۔ مغربی دنیا اب تک مختلف ذرائع سے سیاسی، سماجی، فوجی اور اقتصادی سطح پر مسلمانوں پر حاوی رہی ہے، لیکن ایک طرف مسلمانوں میں بیداری پیدا ہونے کے بعد انہیں یہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ اگر عالم اسلام کو کچھ لائق قائد میسر آ گئے تو انہوں نے اپنی بکھری قوتوں کو استعمال کرنا سیکھ لیا تو وہ دن دور نہیں جب مغرب کی قیادت کا طلسم چکنا چور ہو کر بکھر جائے گا۔ دوسری طرف اہل مغرب کو خود اپنے ملکوں میں زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسکتی نظر آ رہی ہے۔ مسلمان پورے اسلامی تشخص اور تہذیبی شناخت کے ساتھ ہر میدان میں پورے یورپ اور امریکہ میں اپنا وجود تسلیم کروا رہے ہیں۔ ان اسباب کے پیش نظر اگر یورپ میں اسلام فوبیا کی لہر دوڑ رہی ہے تو یہ کوئی بے بنیاد نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اسلام ایک نظام کی حیثیت سے ہدایات کا ایک مجموعہ رکھتا ہے جن سے لازماً مسلمانوں کو وابستہ ہونا چاہیے۔ ان ہدایات میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی بالادستی اور تسلط کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی ماننے والوں کے قلوب کو تسخیر کرتا ہے، یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں کی گہرائیوں میں جگہ بناتا ہے۔ مسلمان جبکہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں تو یہ دراصل حقیقی اسلام کے سپاہی ہیں جو کہ دنیا کے ہر کونے اور ہر محاذ پر موجود ہیں۔ اسلام دراصل مغربی اقدار اور طرز زندگی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ یہ محض مغرب کی سیاسی، اقتصادی اور فوجی بالادستی کے لیے ہی خطرہ نہیں بلکہ مغرب کی نظریاتی بالادستی اور تسلط کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر فرانس میں چارٹر آف ریپبلیکن ویلیوز کو اپلائی کیا جانا ہے اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یورپ اور پوری دنیا کو اس دجالی نظام کے تحت چلایا جانا ان کا اصل مشن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ان پیروکاروں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔